اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تربیت فرزند کے موضوع پر گفتگو جاری تھی. تربیت کی تعریف اور اقسام تربیت اور تربیت اعتقادی کے حوالے سے ہم نے کچھ مطالب بیان کرنے کی کوشش کی. تربیت اعتقادی واجب ہونے کی جو دلیل ہم بیان کر رہے تھے، ان میں سے پہلی دلیل خدائے وقایہ اور دوسری دلیل امام سجاد علیہ السلام کے رسالۃ الحقوق سے جو آپ نے فرزند کے حقوق بیان فرمائے تھے، اس سے جو ہے ہم نے اس دلیل کو بیان کرنے کی کوشش کی. اور اب تیسری دلیل کی والدین کے اوپر بچے کی تربیت اعتقادی کرنا جو فقہی اعتبار سے واجب عینی ہے، اس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ معصومین علیہم السلام نے مختلف روایات میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو 5 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیتے ہیں، اور تم لوگ 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. ہم اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں، تم اپنے بچوں کو 9 سال کی عمر میں روزہ رکھنے کا حکم دو. اور جب بھی ہمارے فرزندوں کے لیے روزہ رکھنا سخت ہو اور وہ تحمل نہ کر سکے دن کے کسی بھی وقت، تو ہم انہیں حکم دیتے تھے کہ تم افطار کر سکتے ہو. تو معصومین علیہم السلام اپنے فرزندوں کو اس طرح سے تربیت کرتے تھے تاکہ وہ بالغ ہونے سے پہلے روزہ رکھ سکے، تاکہ بلوغ کے بعد ان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، ان کے لیے کوئی مشقت کا باعث نہ بنے. تو یہ معصومین کی حدیث ہے کہ جس میں تربیت عبادی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور تربیت عبادی واجب ہونے کے لیے یہ دلیل ہے. لیکن ہماری گفتگو تربیت اعتقادی کے حوالے سے ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے شاہد مثال ہے کہ جب تربیت عبادی واجب ہو تو تربیت اعتقادی بطریق اولا واجب ہونی چاہیے. کیونکہ جب بچے کے لیے آپ حکم دیتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، تو یقیناً وہ بچہ یہ سوال کرے گا کہ ہم نماز کس لیے پڑھیں، کیوں پڑھیں، کس کے حکم پر ہم پڑھیں، اور یہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں اس کا حکم کس نے دیا ہے. تو جب اگرچہ اجمالی طور پر ہی کیوں نہ ہو، اسے خدا کا علم نہ ہو، خدا کے بارے میں آشنائی نہ ہو، نبوت کے بارے میں اسے کچھ علم نہ ہو، تو اس وقت جو ہے جتنا بھی تربیت عبادی کے حوالے سے کام کرے وہ کما حقہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا. تو یا تربیت اعتقادی مقدمہ ہے تربیت عبادی کے لیے، یا تربیت اعتقادی بطریق اولا جو ہے واجب ہے. جب تربیت عبادی واجب ہو تو تربیت اعتقادی بطریق اولا واجب ہے. اور چوتھی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ بعض روایات میں خود کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھانے کے حوالے سے والدین کو حکم ہوا ہے کہ جب آپ کا بچہ جو ہے، جب فرزند جو ہے بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دو، محمد الرسول اللہ کی تعلیم دو. روایت میں ہے کہ اگر والدین اپنے بچے کو جو ہے لا الہ الا اللہ کی جب تعلیم دے تو خداوند متعال اس کے والدین کے جتنے گناہ ہیں ان سب کو محو کر دیتا ہے. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جو تعلیم ہے وہ تربیت اعتقادی ہے. محمد الرسول اللہ کی جو تعلیم ہے وہ بھی نبوت کی تعلیم ہے.
اور اس کے علاوہ آخری جو دلیل ہے خود سیرہ معصومین ہمارے لیے بہترین دلیل ہو سکتی ہے کہ تربیت اعتقادی کے واجب ہونے کے لیے. اور اسی طرح بعض روایت میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ تم اپنے بچے کو جو ہے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دو، احادیث کی تعلیم دو. تو یہاں سے بھی یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ جب قرآن کی تعلیم دینا ضروری ہو یا مستحب ہو، یا احادیث کی تعلیم دینا واجب اور مستحب ہو، تو بطریق اولا جو ہے اعتقادی حوالے سے تربیت کرنا واجب یا مستحب ہو سکتا ہے. ناظرین محترم، یہ کچھ دلائل تھے والدین کے اوپر بچوں کی اعتقادی تربیت کے واجب ہونے کے لیے. تو وہ تمام اعتقادات جن کا سیکھنا واجب ہے، ان کا سکھانا بھی والدین کے اوپر واجب ہیں. وہ تمام عقائد جن کا سیکھنا مستحب ہے، ان عقائد کا سکھانا بھی والدین کے اوپر مستحب ہے. دعا کرتے ہیں پاک پروردگارا اس مقدس مہینے میں ہمیں معارف ناب اسلامی سیکھنے اور سکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.